اسرائیلی افواج تہران اور بیروت پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے پر حملہ بھی شامل ہے، جبکہ ایران اور لبنان میں ہلاکتوں کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی مہم تقریباً 4 ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے، اور واشنگٹن تہران کی میزائل اور جوہری صلاحیتوں کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ ایران پر امریکی حملے کی بڑی لہر ابھی آنا باقی ہے۔ وہ ایران کی میزائل صلاحیت کو تباہ کرنا، اس کی بحریہ کو مکمل طور پر ختم کرنا، اس کے جوہری عزائم کا خاتمہ کرنا اور عسکریت پسند گروہوں کو اسلحہ فراہم کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ ایران اسرائیل کے مختلف مقامات پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کے مطابق مغربی یروشلم، تل ابیب اور ایلات کے اوپر میزائلوں کو فضا میں تباہ کیا گیا۔ ہفتے سے اب تک اسرائیل میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی حکام کے مطابق ریاض میں امریکی سفارت خانے پر 2 ڈرونز نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں محدود آگ لگی اور معمولی نقصان ہوا۔ عراق میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ بحرین میں سائرن بجتے رہے۔ دوسری جانب اسرائیل بیروت میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی شہریوں کو فوری طور پر مشرق وسطی چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ ٹرمپ کا مزید تھا کہ جنگ کے دوران سب سے بڑا سرپرائز خطے کے عرب ممالک پر ایران کے حملے رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی عوام اس سے بہتر کے حقدار ہیں اور انہیں اپنا مک واپس لینا چاہیے، جو ایرانی عوام سے متعلق ٹرمپ کے بار بار دیے گئے بیانات کی عکاسی کرتا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز، جہاں سے دنیا کی تقریباً 5واں حصہ تیل کی کھپت گزرتی ہے، اب بند ہے، اور خبردار کیا ہے کہ اس آبی گزرگاہ سے گزرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی اور آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث عالمی شپنگ کمپنیوں کو سمندری راستے سے سامان کی ترسیل اور اپنے عملے کے تحفظ کے لیے احتیاطی اقدامات اختیار کرنا پڑے ہیں، جبکہ بعض کمپنیوں نے مال برداری پر جنگی خطرات اور ہنگامی اخراجات کے اضافی سرچارج عائد کرنے کا اندیا دیا ہے۔ آبنائے ہرمز ایک نہایت اہم بحری گزرگاہ ہے، جہاں سے دنیا کے تقریباً 25% تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ خلیج فارس کو خلیج عمان سے ملانے والی اس تنگ آبی گزرگاہ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ خام تیل اور LNG کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ شپنگ انشورنس کے اخراجات میں بھی نمایاں اضافہ کر سکتی ہے۔ چین اپنی تقریباً 70% تیل کی ضروریات درآمد کرتا ہے، جن میں سے تقریباً نصف آبنائے ہرمز کے ذریعے آتی ہے۔ اس تیل کا بڑا حصہ ایران سے، جبکہ باقی عراق، سعودی عرب اور کویت سمیت خطے کے دیگر ممالک سے حاصل کیا جاتا ہے۔ چین اس صورتحال میں شدت آنے پر گہری تشویش کے ساتھ نظر رکھے ہوئے ہے۔ چین نے امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ حالیہ جوہری مذاکرات درست سمت میں آگے بڑھ رہے تھے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے پیر کے روز عمان، ایران اور فرانس کے وزرائے خارجہ سے گفتگو کی، اور ان کا موقف ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے جان بوجھ کر اس سفارتی عمل کو سبوتاژ کیا، جس سے خطہ ایک ناقابل واپسی صورتحال کی طرف دھکیل دیا گیا۔ چین بدستور جنگ بندی اور مذاکرات کی میز پر واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ روس نے بھی ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے اور ایران کی خود مختاری کے تحفظ پر زور دیا ہے، جبکہ کرملن خود کو قانون اور سفارت کاری کا محافظ قرار دے رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق روسی حکام نے اس بحران کو بلا اشتعال مسلح جارحیت قرار دیا ہے اور امریکہ کو غیر ملکی رہنماؤں کے تعاقب کی مسلسل روش پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔